رحمت رمضان کی خصوصی نشریات سحر میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے بحیثیت ریسرچ اسکالر، اسلامک اسکالر، سب لوگ ان سے واقف ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر بارہا آپ کو نظر آتی ہیں، اور جہاں کہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ جائے تو میرا یہ یقین ہے کہ وہاں ریموٹ رک جاتے ہیں کہ اب ان کو سننا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس سے مدلل اور بہت شستہ گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسری سحر میں، مجھے امید ہے آگے بھی ہم ان سے استفادہ کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا اپنی ٹیم کا اور لائف کی ٹیم کا کہ ایسے شاندار اگر مہمان ہوں گے تو ان سے بات کرنے کا لطف آئے گا، اور سحر میں جتنے لوگ ہمیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ بہت محظوظ ہوں گے۔ میں بے حد مشکور ہوں محترمہ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، اور جب بھی آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے ساتھ ٹی وی کی اسکرین شیئر کرنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ میں نے انٹرو میں اس لیے بیان نہیں کیا کیونکہ میں وقت کم چاہتا ہوں، زیادہ وقت چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس سے چیزیں ہم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان ہے اسے اشرف المخلوق پیدا کیا ہے اور تمام دیگر جانداروں میں اسے بڑا نمایاں کر دیا ہے، لیکن جو اسپیشیز ہے یہ، اس میں مرد و عورت کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مذہبی اعتبار سے بھی تخصیص موجود ہے، لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مردوں کی طرح شانہ بشانہ ہر شعبے میں موجود ہیں، لیکن کچھ ہماری روایتی کچھ ایسے انداز ہیں کہ ہم نے کچھ کمتر جانا ہوا ہے کسی معاشرے کے ایک حصے میں، اور کہیں ایسا ہے کہ جہاں پر واقعتاً ان کو برابری کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس موضوع پر کہ کیا یہ واقعی سر کا تاج ہے جسے عورت کہا جاتا ہے، یا کفر نباشت خاکم بدان میرے منہ میں خاک، یہ پیر کی جوتی بنائی جا رہی ہے؟ تو دین مبین کیا کہتا ہے اس کے لیے عورت کے کردار کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مثال میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ میں دے دوں۔ دیکھیے، سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں انہیں کہا کہ تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں جب تلک چاہیں۔ جنت میں رہنے کے باوجود وہ اداس تھے، جنت میں رہنے کے باوجود وہ تنہا تھے، اور جنت میں انہیں مزہ نہیں آ رہا تھا، سکون نہیں تھا، اور اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کے وجود سے تخلیق کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کا ساتھ، آپ کی محبت اور آپ کے سکون کے لیے یہ رشتہ بنایا۔ کیا بات ہے، آپ کا مونس و ہمدرد پیدا کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ سر کا تاج ہے، بنایا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت، اور اس سے بڑا سر کا تاج کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آہا، تو سر کا تاج ہے، اس سے بڑی اور کیا، اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ سکون ہی اسی ذات سے ہے، آپ کو محبت بھی اسی ذات سے ہے۔ دنیا کا کوئی مرد ایسا نہیں ہے جسے اپنی جنس سے محبت ہو اتنی جتنی کہ وہ عورت سے محبت کرے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ آپ کو جب بھی کبھی سکون ملے گا وہ عورت ہی سے ملے گا، محبت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں اس میں محبت رکھ چھوڑی ہے، گوندھ دیا ہے اسے رحمت سے اپنی، اور اپنی رحمت کی مثال بھی ممتا سے دی ہے۔ یعنی اگر تمثیل کی ہے کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے، تو یہ نہیں کہا کہ تمہارا باپ جیسے پیار کرتا ہے، بھائی پیار کرتا ہے، کہا جیسے ماں تم سے پیار کرتی ہے، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر میں تم سے محبت اور بلکہ وہ ہمارے ایک بڑے نفیس دوست ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ کا مطلب ہے 70 سے کہیں زیادہ، لیکن مثال ماں کی دی ہے۔ کیا بات! جی ہاں، ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آغا بھائی، میں جسارت کروں گی ایک بات کرنے کی، ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اچھا، آدمی اور انسان میں بھی فرق ہے، ہر آدمی انسان نہیں ہے۔ کیا بات! ہر انسان
اشرف المخلوقات نہیں ہے، اور ہر اشرف المخلوقات اللہ کا عبد نہیں ہے. واہ. یہ کیٹیگریز ہیں. حیوان میں اور آدمی میں اتنا سا فرق ہے کہ آدمی بولتا ہے. حیوان اور آدمی کی خلقت 4 ہی چیزوں سے ہے، اور وہ 4 چیزیں ہیں ہوا، پانی، آگ، مٹی. عناصر ہیں اس کے، ہے نا؟ یہی زمین سے لیا آدمی بنانے کے اور لیے. یہ حیوان ناطق ہے، یہی بولنے والا. حیوان. اب کچھ چیزیں آسمان سے بھی لی ہیں. اب اگر وہ 4 چیزیں جو آسمان سے لی ہیں اس کی مقدار کے مطابق آپ انسان بنتے ہیں جس میں انسانیت ہوتی ہے، وہ انسان ہوتا ہے. پھر اشرف المخلوقات بنتے ہیں جو اس سے ایک درجہ اوپر، اور درجہ اوپر آ گیا. پھر اگر آپ رب کی مانتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، پھر آپ عبد اللہ ہوتے پھر ہیں. عبد بنتے ہیں. کیا بات. میں ایک بات آپ بار بار کہتا ہوں، شاید ان کے حق میں زیادہ خدا جو ہے وہ ثواب لکھتا ہوگا جو خواتین اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے روزے کا اہتمام کرتی ہیں. قاضی صاحب کیا خیال ہے کہ وہ سب کے لیے اہتمام کر رہی ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک عورت کو کیسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ اس کے ساتھ کہیں پر جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے یا اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی حدود جو ہے وہ دین کیا بیان کرتا ہے؟ یعنی ایک تو انداز یہ ہے نا کہ وہ شہر شہر آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کریں گی، ہم وہ نہیں کریں گی. لیکن دین مبین کیا کہتا ہے کہ اگر کہیں حق تلفی ہو بھی رہی ہے تو عورت نے کیسے آواز بلند کرنی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر دین کی سمجھ ہو یا اس کو پڑھ لیا جائے یا اس کا علم ہو جی. قرآن و حدیث کا، تو ہمیں دوسرے لوگوں سے سیکھ کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے یا ہماری حق تلفی ہو رہی ہے. دنیا میں وہ لوگ جو قومیں بہت ترقی کر چکی ہیں، میں یونان کی بات کروں گی جو سب سے زیادہ تہذیب یافتہ رہا کسی زمانے میں، وہاں پر بھی 66 سال 66 ایئرز ان کی کورٹس میں یہ مقدمہ چلتا رہا کہ عورت ذات کو انسان ماننا بھی چاہیے کہ نہیں. اس کے بعد مقدمہ عورت کے حق میں ہوا تو ایک شک یہ لگا دی گئی کہ یہ انسان تو ہے، کہ بولتی ہے بلکہ مرد سے زیادہ بولتی ہے، مگر نچلے درجے کا انسان. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، عورت اور مرد کو بحیثیت انسان برابر بنایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک انسان کو مضبوط بنایا ہے اس کی ہڈی، اس کے ہڈی پنجر میں، اس لیے اس سے کام ویسے سخت والے لیے ہیں. دوسرے کو دوسری طرح کا مضبوط بنایا ہے اس کی ممتا میں، اس کے صبر میں، اس کی محبت میں، اس کے ایثار میں. وہ جتنی مضبوط ہے اتنا مرد مضبوط نہیں ہے. جتنا مرد کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اتنی وہ نہیں کر سکتی. تو یہ برابر کی تقسیم ہے، مگر کچھ چیزیں جو اس میں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. اب ایک معاشرہ ہے جیسے ہندو معاشرہ ہے، افراط و تفریط کا شکار ہو گیا. کہیں دیوی بنا کے پوجنا شروع کر دیا، کہیں پاؤں کی جوتی. پیر کی جوتی ہمارا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو انہوں نے کہا یہ خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، حتیٰ کہ عبادت بھی کرے گی تو شوہر کو، باپ کو، جس کے ساتھ رہ رہی ہوگی اجر اس کو ملے گا. اور اگر شوہر والی ہے، شوہر مر گیا تو اس کو جینے کا بھی حق نہیں، ساتھ ہی اس کو بھی جلا دیا جائے. اب ہمارا دین آتا ہے، کہا جاتا ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، کہا جاتا ہے بیٹی رحمت ہے، کہا جاتا ہے بہن رحمت ہے، بڑی ہے تو ماں ہے، چھوٹی ہے تو بیٹی ہے. کہا جاتا ہے بیوی بہترین متاع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی ہی کا ہے. بالکل. ماں باپ سے بھی پہلے آپ کا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ لباس میں یہ اچھا ہے یہ برا ہے. کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جی. بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. تو دونوں برابر ہیں. اب لباس دونوں کا پردہ ڈھانپے گا، ننگے بدن کو ڈھانپے گا، ایک دوسرے کے عیبوں کا پردہ ہوگا. لباس سرد و گرم سے حفاظت کرے گا. یہاں بھی دونوں برابر ہو گئے، وہ بھی ایک دوسرے کو
ہر حالت میں ساتھ دیں گے. بالکل. اور آپ کی اس بات کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ ایک بہت عام سا جملہ ہے, بار بار ہم سنتے ہیں, لیکن اس کے کریڈنشلز بہت بڑے مضبوط ہیں. ناظرین کرام, وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. بلا شبہ وہ ایک عورت ہی ہوتی ہے, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہے یا اہلیہ کی صورت میں, جو اس کو تقویت دیتی ہے اس کے شعبے میں کام کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. کریڈٹ اس کو جاتا ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ ایک عورت جو کسی مرد کو اس طرح سپورٹ کرتی ہے, اس کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مرد مجھے سپورٹ کرے؟ جیسے میں آپ کا کہوں گا, آپ کی اجازت کے بغیر, آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے یا جو آپ کا دین مبین کے لیے خدمت کا سارا سلسلہ ہے, اس کے کریڈینشلز آپ اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہیں 100%. اب وہ جو آپ دے رہی ہیں, گویا یہ اس کی بالکل جو ہے وہ نیم البدل ہے کہ جیسے ایک عورت کا جو ہے وہ کریڈٹ ہم دے رہے ہیں کہ جی مرد کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. آپ جو ہے وہ ایسی خاتون ہے جو کہہ رہی ہیں میری کامیابی کے پیچھے میرا ہسبینڈ ہے. تو ایک عورت کو جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کو سپورٹ کرے تاکہ وہ آگے بڑھے. دیکھیے, مرد عورت کی سپورٹ کے بغیر بھی باہر کے کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. عورت مرد کی سپورٹ کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کر سکتی. اس کی وجہ ہے, دیکھیے, اگر جب بچپن ہوتا ہے نا آپ کا, تو مرد اس وقت بچہ جب ہوتا ہے تو ماں کی سپورٹ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی بچہ بھی, عورت بھی مرد بھی. آپ گود میں ہوتے ہیں, ماں بولتی رہتی ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں آپ ماں کے الفاظ بولتے ہیں, اس لیے آپ کی زبان کو مادری زبان کہا جاتا ہے. جی. اس وقت وہ سپورٹ چاہیے. لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تب آپ کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ مورل سپورٹ ہوتی ہے. اس میں مرد کا کردار زیادہ ہے. وہ سپریس کر کے رکھتا ہے عورت کو, یا وہ کانفیڈنٹ بناتا ہے عورت کو. اگر عورت یہ کام نہیں کرتی نا شوہر کے لیے, یا بہن نہیں کرتی بھائی کے لیے, تب بھی وہ باہر جا کے میدان جنگ میں بھی پورا کامیاب ہو سکتا ہے, تعلیم کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے, جاب میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن ایک عورت جو گھر میں جس کو جو محسنات ہیں, جن کو شوہر کا, بھائی کا, باپ کا سپورٹ چاہیے ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر شوہر یا بھائی یا باپ یا بیٹا اس کے پیچھے کھڑا نہ ہو, اس کو کانفیڈنس نہ دے, اس پہ ٹرسٹ نہ کرے. اس کی تعلیم کے لیے, اس کے کردار کے لیے, کیریکٹر بلڈنگ کے لیے مرد کی 100% ضرورت ہوتی ہے. اور میں بجا طور پہ فخر کرتی ہوں اپنے شوہر پہ جس نے مجھے یہ دیا, اور اس سے پہلے اپنے والد پہ جنہوں نے یہ سب عطا کیا. لیکن میں سچی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے میں اپنے درس کا, اپنے علم کا جتنا بھی تھوڑا بہت میرے پاس ہے, پورا کریڈٹ میرے والد کو جاتا ہے بلا شبہ. اسی طرح اس تبلیغ کا, اس میدان میں جتنی بھی میری کاوش ہے درس و تدریس میں, پورا کریڈٹ حتیٰ کہ پی ایچ ڈی تک کرانے کا احمد صاحب کو جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ جو ناظرین محترم گفتگو ہو رہی ہے, یہ دراصل وہ ان دو پہیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے اکٹھے ہونے سے سواری آگے بڑھتی ہے اور شانہ بشانہ کام کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنا جاتا ہے. اگر ایک عورت کو کریڈٹ مل رہا ہے کہ جی مرد کی کامیابی کے پیچھے یہ عورت ہے, تو اسی طرح ایک خاتون بھی یہ کریڈٹ ایک مرد کو دے رہی ہیں, تو کہیں بیلنس ہے. اور جو سر کا تاج بنائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کی قدر کر رہے ہیں. اور جہاں معاذ اللہ کفر نباشت خاکم بدہن, یہ کانسیپٹ ہے جس کو بہت شاندار طریقے سے پروفیسر صاحبہ نے واضح کیا کہ یہ ہمارے خطے کا نہیں, یہ ہمارے پڑوسی ملک کا, اور وہ جو ایک ہندوانہ طرز ہے اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی پیر کی جوتی بنا لی جائے. تو اگر کہیں یہ روایت بھی رکھی جا رہی ہے تو اس سے دین مبین نے قطعی طور پر منع کیا ہے, اس لیے کہ یہاں برابری کا اصول ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میری نظر سے کبھی ایسی کوئی تاریخی نقطہ گزرا ہو. آپ کی تائید چاہوں گا کہ کبھی کسی اللہ کے نبی نے اپنی اہلیہ کو اس انداز سے دیکھا ہو کہ جیسے وہ ان سے کم تر ہے. انہوں نے تو ہمیشہ احترام دیا ہے. دیکھیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام تھا. اللہ, میں کہتی ہوں کہ میں جب بھی کبھی اپنی عورت ذات ہونے پہ فخر کیا ہے نا, میں نے صرف سیدہ خدیجہ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. پروفیسر صاحب آپ جیئیں, کتنا خوبصورت اور بڑا جملہ آپ نے کہہ دیا کہ عورت ہوتے ہوئے جو مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں بھی ایک عورت ہوں اور خدیجۃ الکبریٰ بھی ایک عورت ہے. بھائی واہ 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 واہ. اس کائنات میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ ایک بے عورت. شک.
ایمان آپ صلی اللہ علیہ کسی وسلم پہ کون مرد آئے؟ سے بھی پہلے، ہر مرد سے پہلے، ہر مرد سے ہر پہلے. مرد سے بھائی واہ پہلے. واہ 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 واہ. ایمان لانے والی ذات کون ہے؟ ایک عورت، سیدہ خدیجہ. اچھا اس وقت ان حالات میں سب سے بڑی تاجر کون ہے؟ مکہ کی سیدہ. سپورٹ کا کیا عالم ہے جب ہم عورتیں وقت کے لیے، مال کے لیے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں آج کے معاشرے میں. یہ وہ زمانے، اپنے بچے بھی پہلے 2 شوہروں کے، سیدنا علی بھی، زید بن حارثہ بھی، یعنی کتنے سارے بچے پال رہی ہیں اور لے کر چلی جاتی ہیں غار ہرا، کھانا بنا کے ملوا کے آتی ہیں کہ ہم سب اداس تھے، بجائے یہ کہ خفا ہونے کے کہ آپ اتنے دن سے کیوں نہیں آئے. پھر جب آپ کو تبلیغ کا اللہ تعالیٰ سونپ دیتے ہیں کام، تو آپ نان نفقے کی ذمہ داری سے بھی ہٹا دیتے ہیں. کیا بات، کیا پھر بات. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج کرواتے ہیں تو جنت میں جو محل دکھاتے ہیں، میں تو صدقے جاؤں، میں اسی دن سے اس بات پر میں کہتی ہوں جتنے بھی سجدے میں کر چکی ہوں اور جتنے بھی میں کروں کم ہے، کہ ایک محل دکھایا ہے موتیوں کا، یاقوت کا، مرجان کا، اور وہ کس کا ہے؟ ایک عورت کا، سیدہ خدیجہ. کیا بات. آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا، اس جنت میں محل دکھایا. یعنی اللہ کے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی آواز جو حق کی ندا و صدا بنی، اور انہوں نے تائید و تائید کے ساتھ ساتھ تقلید چاہی کہ کوئی آئے اور آ کر بڑھ کر میرا ساتھ دے. تو پہلی جو ساتھ دینے والی شخصیت ہے وہ بھی ایک عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. تو گویا کئی میدانوں میں خواتین مردوں سے کہیں آگے ہیں، چاہے وہ ایمان کے اظہار کا ہی میدان کیوں نہ ہو. اب میں یہ جانب آؤں گا پروفیسر صاحبہ، اور میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے کبھی اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کوئی کام کیا جائے تو یقیناً اس پہ اجر و ثواب ہے کہ یار زیادہ اچھا کام کر لیا. جیسے آپ نے فرض نماز ادا کی، پھر سنت ادا کی، اور پھر نوافل بھی ادا کیے، تو بہت خوبی کی بات ہے نا. اسی طریقے سے ایک مرد جس پہ عام طور پہ یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ گھر پہ کھانا بنائے یا گھر کے کام کاج کرے، اور جو مرد اپنی اہلیہ کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کھانا بنانے میں، گھر کے کام کاج میں ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی اجر و ثواب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ اپنی ازواج کی مدد کرتے تھے. دوسرے میں یہ تصحیح کر دوں کہ یہ ذمہ داری عورت کی بھی نہیں ہے، یہ دونوں ہی کی ایکول ہے. تو دونوں ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں. کیا بات. یہ جو زندگی ہے، یہ جب محبت بڑھتی ہے تو احسان آتا ہے. اسی طرح عبادت میں بھی احسان کا ایک درجہ ہے. واہ. تو یہ جو ہے یہ احسان کی اس میں آتا ہے کہ آپ بیوی ہے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے افطار بنا رہی ہے، سحری کا اہتمام کر رہی ہے، تو اسے تو اللہ عبادت کا دے گا ہی انشاءاللہ رتبہ. جو شوہر بیوی کی ذمہ داریوں میں ساتھ دے رہا ہے یا جو بیوی شوہر کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹا رہی ہے، تو دونوں احسان کر رہے ہیں ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے، دونوں احسان کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک سامنے صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، ان کو میں نے باقاعدہ اپنی اہلیہ کے پیر دباتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی احسان شمار ہوگا. بالکل ان کا خیال کرنا احسان ہے. دیکھیے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاؤں دبا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے ہاں، کہ اس میں کوئی توہین تو نہیں ہے. توہین نہیں ہے. ہمارے کون کہتا ہے ابھی رن مرید ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ کہ بیوی کا تو فرض ہے کہ شوہر کے پاؤں دبائے، لیکن اگر شوہر نے پیر کو ہاتھ بھی لگا لیا تو زن مرید ہو گیا، جورو کا غلام ہو گیا. تو یہ غلط تاثر ہے. اور مزے کی بات یہ کہ آپ نے کبھی اپنی خدمت کسی زوجہ سے نہیں لی، کبھی کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے اٹھ کے یہ کر دو. آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے کاموں میں جو ہمارے معاشرے نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، اگر ہم انہیں ایمانداری سے کرتے ہیں اور نیت اچھی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا عبادت کا اجر ملتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے.